إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. محترم حضرات گرامی اور خواتین اسلام، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتا ہوں جو تمام قسم کی تعریفوں کا اکیلا مستحق ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی اپنی امتوں تک امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم لوگ سن رہے تھے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی معمولی نبی نہیں، سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے اندر سب سے بڑا مرتبہ آپ کا ہے، اور آپ ہمارے ساتھ ساتھ تمام ہمارے جن بھائیوں کے بھی پیغمبر ہیں۔ جنوں کو بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ قرآن حکیم نے دو جگہ ان کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ سورہ جن کے نام سے اور دوسرا شاید سورہ احقاف کے اندر۔ وہ آیتیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ دونوں میں جنوں نے یہ ضرور وعدہ کیا تھا کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی تھی، اور اس کے بعد
اس تورات کے اندر جو خرابی ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہ تورات والے، انجیل والے اللہ کا بیٹا بنا دیے، اللہ کی بیوی بنا دیے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بالاتر ہے اور بے نیاز ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، ہم جا کر کے اپنی قوم میں صحیح دعوت پیش کریں گے تاکہ وہ بھی صحیح مسلمان اور مومن بن کر کے اس دنیا میں زندگی گزاریں اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس نجات حاصل کر لیں۔ تو دونوں قسم کی آیتوں میں بڑی لمبی تفسیر ہے، لیکن مجھے یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے فرمایا بعثت الی الانس والجن کافہ، میں بھیجا گیا تمام انسانوں کی طرف اور تمام جنوں کی طرف بغیر کسی استثناء کے۔ تو یہ دعوت مکے سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ مکے میں بطن نخلا کے اندر جنوں نے سن کر کے اپنے ایمان لانے کا وعدہ کیا اور اعلان کیا کہ وہ توحید پرستانہ زندگی گزاریں گے۔ ہم کو بھی قرآن سننے کے بعد یہی عہد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہم لوگ قرآن سنتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے جو جذبہ جنوں کے اندر تھا، جو صحیح انسانوں کے اندر ہے وہ جذبہ بھی ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جنوں کو بھی اس کی پرواہ تھی اور اس کا لحاظ تھا، اور یہ سب کے سب اسلام لے کر کے آئے۔ اب مدینہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں بھی ایک جنوں کا وفد آیا تھا، آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ ایک بار ہمارے ہاں تشریف لائیں اور ہم آپ سے کچھ سوال و جواب کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، جس کو وادی جن کہا جاتا ہے۔ اسی کے دامن میں جامعہ اسلامیہ موجود ہے، ہم نے وہیں تعلیم حاصل کی ہے اور وہ پہاڑ کو ہم نے دیکھا ہے۔ ساتھ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مگر جنوں کے سامنے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نہیں گئے، ان کو باہر ہی بٹھا دیا اور آپ جا کر کے جتنا گفتگو کرنا تھا گفتگو کر کے واپس آئے۔ آنے کے بعد جنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنی امت کو ہڈی، گوبر اور کوئلے سے استنجا کرنے کو منع کر دیجیے۔ یعنی یہ تین چیزیں ہیں جو ہماری غذا ہیں۔ وہ کیسے غذا بنتی ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، گھاس بکرے کے سامنے، گائے کے سامنے اور گھاس خور جانوروں کے سامنے گھاس رکھی جاتی ہے تو وہ اپنی غذا سمجھ کر کے چرنے لگتے ہیں۔ آپ کو چاہے چھوٹی چھوٹی گھاس کیوں نہ ہو، بڑی بڑی گھاس کیوں نہ ہو، آپ کے دسترخوان پر رکھ دیا جائے تو کیا آپ گھاس کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ ہماری غذا نہیں ہے۔ اب ان کی غذا کیسے ہے، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہی درخواست کی، یہ تین چیزیں ہماری غذا ہے، آپ اپنی امت کو پیشاب پاک کرنے اور پاخانہ پاک کرنے سے روک دیجیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، واپس آنے کے بعد
ہم لوگوں کو تعلیم دی، لا تستنجو بالروث ولا بالعدل، اے لوگو استنجا نہ کرو مینگ سے۔ مینگ اونٹ جس طریقے سے مینگنی ڈالتا ہے اس کو روث کہا جاتا ہے، اس سے مت کرو۔ ہڈی سے بھی استنجا مت لو۔ پھر کوئلے کا ذکر آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کوئلے سے بھی استنجا نہ کرو، یہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے۔ زادو اخوانکم الجن، تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے، وہ بے حرمتی کو پسند نہیں کرتے، ان کی غذا کے ساتھ آپ کھلواڑ مت کرو، استنجا مت لو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے جنگل میں جا رہے تھے، ساتھ میں عبداللہ ابن مسعود تھے یا انس تھے، ان سے کہا جاؤ 3 پتھریں تلاش کر کے لاؤ۔ گئے، 3 پتھر ان کو نہیں ملے، 2 پتھر ملے، ایک اونٹ کی مینگ مل گئی، لے کر کے آئے، آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اے اللہ کے رسول آپ اس سے استنجا کر لو، آپ کے لیے میں یہ 2 پتھر اور ایک مینگ لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَلْقَى الرَّوْسَةَ، مینگ کو اٹھا کر کے پھینک دیا، فرمایا اتنی بثالث، جاؤ 3 پتھر تلاش کر کے لاؤ۔ اور مینگ کے بارے میں فرمایا فَإِنَّهَا رِجْسٌ، یہ ہمارے لیے گندی چیز ہے، ہم اس سے استنجا نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بارے میں محدثین بحث کرتے ہیں کہ وہ ہڈی جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس پر ان کے لیے گوشت نکل آتا ہے اور وہ کھاتے ہیں، ایسے ہی گوبر پر گھاس نکل آتی ہے، ان کے جانور کھاتے ہیں، ایسے ہی کوئلہ ہے اس سے وہ پکاتے ہیں یا نہیں تو اسے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس دعوت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی طرف آ کر کے اشارہ کیا، تو اس سے معلوم ہوا مکے سے جو بھی دعوت اٹھی ہے اور جس بھی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے مکے سے شروع کیا ہے وہ ساری دنیا کے اندر پھیلے گی اور قیامت تک اسے باقی رہنا ہے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے مکے میں بلوایا، ان کے بیٹے اسماعیل کا امتحان لیا، اور یہ کہاں تھا؟ مکے سے قریب مینا، عرفات، مزدلفہ کی وادیوں میں یہ سارے امتحان گزرے اور یہ آج تلک باقی ہے۔ اور کعبۃ اللہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا حج کا، آج تک بھی ہے، قیامت تک بھی حج رہے گا۔ کیوں؟ مکے سے جو دعوت نکلتی ہے وہ دعوت انٹرنیشنل ہے، بین الاقوامی ہے، اور اسے قیامت تک اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ ہمارا نبی مکے ہی میں پیدا ہوا اور دعوت کا کام مکے ہی میں شروع کیا، اور یہ دعوت پھیل کر رہے گی اور پوری دنیا میں پھیلے گی۔ تو سب سے پہلے مکے کے اندر ہمارے علاوہ، انسانوں کے علاوہ جنوں نے دعوت کو قبول کر لیا، جنوں نے دعوت کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا اور اپنے آپ کو مسلمان بنا کر کے زندگی گزارنے کا عہد کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعوت انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنوں کے لیے بھی ہے۔
تو اس کی ایک مثال مکے کی بھی دیا میں نے اور مدینے کی بھی مثال میں نے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی جنوں کو جا کر کے اسلام کی دعوت پیش کیے اور ان کی بعض چیزوں کو بعض لوگ جو استنجا کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو منع کر دیا۔ اب یہ دعوت مدینے کے بعد ساری دنیا میں پھیلی۔ پہلے تو مکے سے حبشہ کو چلی گئی دعوت۔ یہ شہروں کے اختلاف کا مرکز ہے۔ مکہ کہاں ہے، حبشہ کہاں ہے؟ مکے میں جب مسلمانوں پر زیادتی شروع ہو گئی، تکلیف دینا کافروں نے شروع کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جاؤ حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ اب حبشہ کہاں ہے؟ سمندر میں بیٹھ کر کے کتنے دن کا سفر ہے اس زمانے کا۔ صحابہ اسے جھیل کر کے حبشہ پہنچ گئے۔ اب مثل مشہور ہے، اذا اراد اللہ نشر فضیلۃ اطال لها لسان حسودی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی فضیلت چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مخالفین کو پیدا کرتا ہے۔ جس کے بھی مخالف جتنے زیادہ ہوں گے، آپ سمجھو اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے مخالفین کو بنایا ہے۔ اب یہ کچھ بھی کام نہیں کرے تب بھی اس کے مخالفین اس کا نام لے کر کے ساری جگہ پھیلاتے رہتے ہیں اور یہ ساری جگہ بولتے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے نہ جاننے والے بھی اس آدمی کو جان لیتے ہیں اور اس کے تعلق سے سن کر کے بعض چیزیں محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو حبشہ کی طرف چلے گئے مسلمان۔ کافروں کو بڑا صدمہ ہوا، ارے ہمارے رشتہ دار، ہمارے اقارب، ہمارے عزیز ہم کو چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے، یہ بہت بری بات ہوئی، ہم کو واپس ان کو لانا ہے۔ گئے حبشہ، جانے کے بعد حبشہ کے بادشاہ سے بات چیت کیے، جاتے ہوئے بڑے بڑے تحفے لے کر کے نجاشی کے پاس پہنچے۔ نجاشی وہاں کا بادشاہ تھا۔ پہنچنے کے بعد جا کر کے شکایت شروع کر دی، اے بادشاہ، ہم میں سے کچھ بھگوڑے ملک چھوڑ کر کے یہاں آ گئے ہیں، تو ان کو ہمارے حوالے کر دے، ہم ان کو واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ اب بادشاہ بیوقوف نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ عقل ضرور ہوتی ہے۔ جاؤ بلا کر کے لاؤ کہ میں ان کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں، آخر یہ لوگ کون ہیں، کیوں آئے ہیں اور میرا ملک ان کو کیوں پسند آیا ہے۔ گئے، جا کر کے بلا کر کے لائے۔ لانے کے بعد متکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جعفر بن ابی طالب تھے۔ انہوں نے بات چیت کی، اے بادشاہ، ہم سب سے برے انسان تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، غارت گری کرتے تھے، ہر قسم کی برائی ہمارے اندر موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ ایک رسول کو بھیجا اور وہ رسول پاک باتوں کا حکم دیتا ہے اور پاکیزگی کا سارا معاملہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ہم کو پسند آیا اور ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ چلو چلو اچھی بات ہے۔ ان کے تحفے تحائف بھی واپس کر دیے اور ان کو بھی خالی ہاتھ واپس کر دیا۔ شرمندگی سے واپس آ رہے تھے، پھر شیطان نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بندہ اور اس کا رسول بتاتا ہے، جبکہ عیسائی اللہ کا بیٹا اور اللہ سمجھتے۔ یہ بات سنائیں گے، نجاشی ضرور متاثر ہوگا
اور ان کو مار مار کر کے ہمارے حوالے کر دے گا۔ گئے۔ دوسری بیٹھک میں انہوں نے کہا بادشاہ ہم تم سے ایک اہم بات کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے عقیدے کو ٹھیس پہنچاتی ہے۔ پوچھا کیا ہے وہ؟ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، مریم کو اللہ کی جورو نہیں مانتے، اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی مانتے ہیں۔ تو اس کے بعد جعفر بن ابی طالب سے کہا چلو مجھے کوئی سورت سنا دو جو تمہارے ساتھی سناتے ہیں، تو سورہ مریم کی تلاوت کر دی۔ کرنا تھا، زار و خطار رونے لگا، اس کو سمجھ میں آ گیا، وہ توحید پرست بن گیا، رونا شروع کر دیا۔ یہ تو سچا کلام ہے اور یہ خوشخبری ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے اور یہ دین حق والوں کا دین ہے، اور بات بگڑ گئی۔ لے جانے والے خود رسوا اور ذلیل ہو کر کے وہاں سے بھگا دیے گئے، وہاں سے بھگا دیے گئے اور نجاشی مسلمان ہو گیا۔ پہلی مرتبہ قرآن مجید سنا، مسلمان ہو گیا۔ آپ اور ہم شاید پوری زندگی قرآن سنتے ہوں گے، احادیث مبارکہ بھی سنتے ہوں گے، مگر ٹس سے مس نہیں ہوتے ہم لوگ، اپنی عادت بھی نہیں چھوڑتے، اپنا کردار بھی نہیں چھوڑتے، اور اپنی فطرت بدلنا بھی نہیں چاہتے، اور اسلام کو اپنانا نہیں چاہتے۔ یہ نجاشی جو حبشہ کی سرزمین میں رہتا تھا، اسے مکے سے جو پیغام پہنچنے کے ساتھ رونا شروع کر دیا اور اس کے پیچھے پڑ گیا، تحقیق کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے کہا یہ تو وہ ناموس ہے جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، کہہ کر کے مسلمان ہو گیا، اور اس کے درباری بھی مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی وفات کے بعد مکے کے اندر اطلاع دی تمہارا بھائی نجاشی مر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ دیکھو کوئی وہاں نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا، لیکن خصوصی پیغام اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور نجاشی کی قدر معلوم ہو رہی ہے اللہ کے نزدیک کتنا بڑا انسان تھا، اور اس کی قدر رسول کو کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اعلان کیا کہ چلو عیدگاہ چلو، جا کر کے وہاں پر نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی، اور نجاشی کی نماز جنازہ پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنتی ہے۔ جو بھی قرآن سن کر کے قرآنی تعلیمات پر عمل کر لیتا ہے اور اپنانے کا عہد کر کے اس پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچا دیتا ہے اور جنتی بنا کر کے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اب نجاشی مر گیا ہے، چلو نماز جنازہ پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بن کر کے ایسے آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی جسے کبھی آپ نے دیکھا نہیں، کبھی آپ سے اس کی ملاقات نہیں، اس کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، غائبانے میں کلام سن کر کے متاثر ہو گیا اور مسلمان بن گیا، اور اپنے درباریوں کو بھی مسلمان بننے کی صلاحیت دی۔ تو ایسے بادشاہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان ملا کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ اب اس کو رکھ کر کے یہ اہل حدیث کیا کرتے ہیں؟ صلاۃ نماز جنازہ غائبانہ پڑھتے ہیں۔ کیا آپ لوگ نجاشی ہیں؟ آپ لوگ نجاشی ہیں یا آپ کی بستی میں آپ کی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے؟ آپ کی نماز جنازہ ہوتی ہے، بس یہ ایک فرض کفایہ ہے،
اور جہاں پڑھ لی گئی اس کا فرض ختم ہو گیا. ہر آدمی پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، اس کی کوئی دلیل اسلام کے اندر نہیں ہے. اگر یہ شرعاً اتنی اہمیت رکھتا تھا تو میں پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر میں شریک ہونے سے منع کر دیا، اس لیے کہ تم اپنی بیوی کی بیمار پرسی کرو، یہاں رہو. راستے میں ہی تھے، ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ غائبانہ پڑھایا؟ ایسے کتنے لوگ مر گئے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھائی. تو معلوم یہ ہوا جہاں کہیں پڑھ لیا جائے تو پھر اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے برعکس جو جنازے پر نماز پڑھنے کی قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے پردے ہٹا دیے گئے اور جنازے کو سامنے رکھ دیا گیا. جنازے کی بات آج آ گئی تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو جنازہ ہے یہ لے جانے کا صندوق، یہ بدعت ہے. اس کے اوپر کپڑا ڈالو، اس کے اوپر اس کا یہ ڈالو، کیا اس کی چھت ڈالو، اس کے اوپر کپڑا ڈالو، پھر اسے وزنی بنا کر کے اٹھا کر کے لے جاؤ. ایسا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. آج بھی عربوں کے اندر بادشاہ مرتا ہے، وزیر مرتا ہے، معمولی قسم کا آدمی مرتا ہے تو کھاٹ پر کفن کے ساتھ اس میت کو لٹا کر کے لے کر چلے جاتے ہیں. نہ اس کے اوپر کور ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی کپڑا ہوتا ہے. یہ ہندوستان میں کہاں سے آیا، کیسے آ گیا معلوم نہیں. میں ابھی کہتا ہوں اگر میں مر گیا تو وہ جنازے کے اوپر کا جو کور ہے وہ نہیں ڈالنا، اس لیے کہ سنت کے خلاف ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میت کو لے جایا کرتے تھے، آج بھی عرب ویسے ہی کرتے ہیں، تو آپ ویسے ہی لے جایا کریں. کور ڈالنے سے کیا فائدہ ہے؟ جنت کو جائے گا مردہ؟ یا جنتی ہے یا اسے دھوپ پڑتی ہے؟ ارے اسے تو کچھ بھی احساس نہیں، اسے تو کچھ بھی احساس نہیں. اسے کاٹو، تکا بوٹی کر دو. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ اپنی ماں اسما کے پاس آئے، آ کر کے کہا حجاج، اماں جان حجاج میرا گھیراؤ کر لیا ہے. کیوں، کیا بات کا ڈر ہے؟ جب تو حق پر ہے تو جا لڑ کر کے شہید ہو جا، اگر حق پر نہیں ہے تو راستے سے ہٹ جا. کون کہہ رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی کسے؟ اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے اگر حق پر ہے تو شہید ہو جا. نہیں ماں، مجھے ڈر ہے کہ حجاج میری لاش کو سولی پر لگا دے گا اور میری لاش کے ساتھ مذاق کرے گا. تو ماں نے کہا بیٹے، بکری جب گٹ جاتی ہے تو اس کی بوٹی بوٹی کر دیا جائے یا ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا جائے یا خیمہ خیمہ کر دیا جائے، اسے کیا احساس رہتا ہے؟ جا کر کے اللہ کے راستے میں اگر تو ہے تو لڑ کر شہید ہو جا. ان کے ذہن میں بات آ گئی، میں مر جاؤں گا تو مجھے کوئی قسم کا احساس نہیں ہوگا، ایسے میں مجھے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سولی پر لگا دو، کہیں پر بھی لگا دو، میت کو کیا اثر ہوتا ہے؟ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. یہاں ٹھنڈا پانی نہلانے سے اسے سردی لگتی ہے. منو لکڑیاں جلا کر کے گرم گرم پانی اس کے اوپر چھڑکتے ہیں، یہیں سے عذاب شروع ہو جاتا ہے. یاد رکھ لو، دنیا کے اندر سب سے زیادہ غسل کرنے والے ٹھنڈے پانی والے ہیں. جا کر کے دیکھو، تالابوں میں تیرنے والے
سمندر میں تیرنے والے، نہروں میں تیرنے والے، کنوؤں میں تیرنے والے سب ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں، اور آپ کی لاش کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی برف استعمال ہوتی ہے اور ایئر کول روم استعمال ہوتی ہے، تب مردے کو سردی نہیں لگتی؟ نہیں لگتی۔ ارے کیسے احمقانہ دماغ ہیں ہمارے! اسے سردی گرمی کسی کا احساس نہیں ہے، اسے گرم پانی نہلانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ کہاں ہے حدیث کے اندر؟ یہ ایک حدیث بتاؤ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غسل دیا گیا وہ گرم پانی کا تھا، یا بڑے بڑے صحابہ کرام کو جو غسل دیا گیا وہ گرم پانی کا تھا؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ اور آج بھی عرب اپنے مردوں کو ٹھنڈا پانی سے غسل دیتے ہیں۔ اسے کیا پتہ کیا چلتا ہے؟ اسے ٹھنڈ اور گرمی کا احساس زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ تو خواہ مخواہ اس کے اوپر 100 روپے خرچ کرنا اور اتنا گرم پانی ڈالنا کہ اس کی چمڑی نکل جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ صندوق جو بنایا گیا ہے کھلا رہنا ہے۔ اگر صندوق بھی نہیں ہے تو کم از کم سادی لکڑی کا دونوں طرف اس کا رکاوٹ ہو، ایسا تختہ بنا کر کے اس پر میت کو لٹا کر کے لے جاؤ۔ یہ سنت کا طریقہ ہے۔ آپ نے کس بدعتی کا یہ طریقہ ہمارے ہندوستان کے اندر آ گیا ہے اور آپ نے اور ہم نے اپنایا ہے۔ میں تو پرسوں ہی نصیحت کر رہا تھا کہ جو بھی جنازہ مانگنے کے لیے آتا ہے اسے اوپر کا کور اور اوپر کا کپڑا مت دو، بس اتنا ہی دے دو جتنا لاش کو رکھ کر کے لے جانا آسان ہے۔ یہ بات بہت زمانے سے میں آپ کو بولنا چاہتا تھا اور آج مجھے نجاشی کے بارے میں بولنے کا جو موقع ملا، میں نے اس امانت کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جنازہ وہ سیدھا سادہ ہونا چاہیے اور کھلا رہنا چاہیے، اور اس پر کوئی کور کوئی کپڑا اڑانے کا کیا بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کیوں اڑاتے ہیں، کیا واسطے اڑاتے ہیں، یہ بات آج تک ہماری سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی بدعت کرنے والوں کو سمجھ عطا فرمائے اور آئندہ جنازوں کو سنت کے مطابق اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نجاشی مسلمان ہو گیا اور اس کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور صحابہ کرام نے بھی اسے ادا کیا۔ یہ کتابوں کے اندر موجود ہے، اور ایسا کرنا کسی شہر میں کوئی مسلمان مر گیا ہو، وہاں کی آبادی پوری کی پوری ہندو ہے یا عیسائی ہے، نماز جنازہ نہیں ہوئی، تو ایسے وقت میں آپ کو یہ حدیث ملے گی، نجاشی کی حدیث پر آپ کا عمل جائز ہے۔ کوئی نہیں پڑھایا تو آپ پڑھا دیجئے غائبانہ، یہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح دین جاننے اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ رَبٌّ حَلِيمٌ۔